اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ اگلا جو نقطہ ہے پانچواں ایک خطیب کے لیے، یہ بڑی بنیادی بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم ممبر سے ساری باتیں لوگوں کے لیے کریں، مجلس لوگوں کے لیے پڑھیں، نہیں، پہلے اپنی ذات کے لیے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، وہ لوگوں کے لیے میں یاد کر رہا ہوں، لوگوں کو سنانی۔ میں نے جب خود اس پر عمل ہی نہیں کرنا تو وہ بات لوگ اس پر کیا عمل کریں۔ حقیقت میں تو وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارک ہے، صلوات پڑھ لیں۔ آپ کیسے خطیب بنیں گے یار؟ آپ نبی امام کے نام پہ صلوات پڑھنے کے بھی آپ کی ہمت نہیں ہے، تو پھر لوگ بھی ایسے سلوک کریں گے آپ کے ساتھ جب خطیب بنیں گے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھو۔ اللہم صلی علی جس خطیب کا خود صلوات پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تو آپ کے سامعین پھر پڑھیں گے صلوات؟ دیکھیے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، آپ داعی بنیں، آپ مبلغ بنیں، لوگوں کو دعوت دیں، لیکن زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ تو یہ اس کو یقین فرمائیے عزیزان کہ جس بات پر، جس حکم امام پر، حکم خدا پر بندہ خود عامل ہے، خود اس پر پابند ہے، عمل کرتا ہے، یا عمل کی کوشش کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اس بات کا اثر لوگ لیں گے، اس بات کو لوگ قبول بھی کریں گے، لوگ بھی عمل کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے خود عمل نہیں نہ اس پر کیا تو پھر لوگ بھی نہیں کریں۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں کو جناب نماز شب کی بڑی فضائل سنا رہے ہیں، بڑی تلقین کر رہے ہیں نماز تہجد کے، یہ فائدے دنیاوی اور یہ فائدے اخروی اور سارا آدھے گھنٹے کا خطاب، اور ہم نے کبھی نماز شب پڑھی نہیں۔ یقین کر جائیں ہماری اس مجلس سے کوئی بندہ بھی تہجد گزار پیدا نہیں ہوگا۔ اس کی نسبت اگر ایک بندہ خود شب زندہ دار ہے، نماز شب کا پابند ہے، پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ تہجد کی لوگوں کو تلقین کرے گا تو شاید کچھ لوگ تہجد گزار ہو جائیں۔ ایک خطیب خود نمازی نہیں ہے تو اس کے تبلیغ کرنے سے کون نمازی بنے گا؟ میں خود زکوٰۃ کا، خمس کا پابند نہیں ہوں، میرے کہنے پہ کون دے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو جتنا علم ہے، جتنا ہم آپ پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ہدف مت تو کہ صرف لوگوں کو سنانا ہے، پہلے اپنی ذات کو سنانا۔ وہ کیا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ لہذا علم جو ہے نا وہ عمل کے لیے اور خود تزکیہ نفس کے لیے۔ قرآن میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، اللہ کے غضب کے لیے بات بہت بڑی ہے کہ وہ بات کرو جس پر تم عمل ہی نہیں کرتے۔ لوگوں کو وہ دعوت دو کہ یہ کرو اور آپ خود اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا ہدف پہلے اپنی ذات کی اصلاح ہونی چاہیے، پھر لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ خود سازی، تزکیہ نفس۔ ایک صلوات پڑھیے سارے حضرات۔
بات پہنچ گئی آپ تک؟ یعنی ایک وہ حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لوگوں کو نیکی کی ہدایت کی، انہوں نے عمل کر لیا، جنت چلے گئے، اور خود واعظ صاحب پکڑے کھڑے ہیں وہاں۔ ایک واعظ اور خطیب اور مبلغ کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں سے کہو بھئی وہ اللہ کی ذات دروازہ وہ ہے خدا تک پہنچنے کا، وہاں چلے جاؤ، نہیں، لے کے جائے ساتھ ان کو۔ آپ نے کیا پڑھا تہذیب میں؟ ہدایت کیا ہے؟ آپ جو ہادی بن رہے ہیں نا مبلغ، یہاں ارادۃ الطریق نہیں چاہیے، یہاں ہدایت بمانا بولو ایصال الی المطلوب، ہاتھ پکڑ کے ہمیں لوگوں کو ساتھ لے کے جانا ہے مطلوب تک۔ وہ آپ نے وہ روایت سنی ہے نا کہ عورت ایک بچہ لائی نبی کریم کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، گڑ بہت کھاتا ہے، یہ جو بھی مسلمان ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ کل لانا۔ تو وہ اگلے دن لے کے گئی بچے کو، تو نبی کریم نے بچے شفقت فرمائی، محبت فرمائی اور بڑے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا زیادہ میٹھا کھانے سے یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ عورت بڑی حیران ہوئی، یا رسول اللہ یہ اتنی ساری بات تھی جو کالی فرما دیتے بچے سے، اور میں کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا۔ یہ کتنا بڑا درس ہے، یعنی جس بات پہ آپ خود عامل نہیں ہیں، آپ حق نہیں رکھتے لوگوں کو کہنے کا، اور پھر کہیں گے تو اس میں اثر نہیں ہے، اس میں تاثیر نہیں ہے۔ اچھا جی، آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اقلوا الخبر اذا سمعتموہ اکل رعایت لا اکل روایت۔ اگر کوئی حدیث آپ یاد کرو، مولا امیر فرماتے ہیں کسی حدیث کو آپ اپنے حافظے میں محفوظ کرتے ہیں تو اس کو لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے، خود اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو اپنے آپ۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ قَصِيرٌ، احادیث روایتیں کرنے والے تو بہت سارے ہیں، وَرُعَاتَهُ قَلِيلٌ، اس کی رعایت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے وہ بہت تھوڑے۔ اور پھر یہ حدیث آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہ حدیث بھی آگئی ذہن میں، مولا امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا ابن رسول اللہ من العالم، آج کل تو ہمارے معیارات ہی بدلے ہوئے ہیں کہ عالم کون ہے۔ مجھے ایک سفر حج میں یاد ہے، خانہ خدا میں بیٹھے تھے، مکہ میں بیٹھے تھے، قافلہ ہمارے کچھ حجاج کرام وہاں پر، اب حرم میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو ایک صاحب تھے تو انہوں نے ایک صاحب کا نام لیا، جی سلطان العلماء، کہ وہ ہیں جی ہمارے سب سے بڑے عالم۔ تو میں نے کہا کہ برادر آپ کیسے تشخیص کر سکتے ہیں، آپ سیاسی آدمی ہیں، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہنے لگا جی وہ 1 لاکھ روپیہ لیتا ہے نیاز مجلس کی، یعنی لوگوں کے نزدیک تو معیار یہ ہے علم کا۔ اور ایک حدیث ہے کہ وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُعْرَفُونَ الْعُلَمَاءَ إِلَّا بِثَوْبٍ حَسَنٍ، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ علماء اچھے لباس سے پہچانے جائیں، اچکن ہو، واسکٹ ہو، پتہ نہیں کیا ہو، شیروانی ہو، امامہ ہو، عبا ہو، قبا ہو، اور بلا لباس لوگوں کے وہ علم کی پہچان نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ اس پہ بڑا وہ کرتے بھی ہیں۔ جناب امیر المومنین ارشاد فرمانے ذرا سنی، بڑی اہم حدیث ہے۔ ہاں وہ بات تو رہ گئی جو سنانے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ من العالم، آپ بتائیں عالم کون؟ تو حضرت نے فرمایا کہ من صدق فعلہ قولہ،
جس کا فعل جس کے قول کی تصدیق کرے، جس کی گفتار جس کے کردار کی، جس کا کردار جس کے گفتار کی تصدیق کرے، وہ عالم۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذرا یہ بڑی اہم حدیث ہے اور واقعاً یہ ایسا ہی ہے، صدق امیر المومنین۔ کیا حضرت نے فرمایا کہ لوگ علم دین اور معارف دین کی طرف رغبت کیوں نہیں کرتے؟ اس میں مولا امیر فرما رہے ہیں اس کی بنیادی ترین وجہ یہ ہے علماء علم پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اگر صاحبان علم جتنا علم ہے اس پر عامل ہوتے ہیں نا تو لوگ بھی معارف دین کی طرف رغبت کرتے، لوگ بھی علم دین سیکھتے، سکھاتے اولاد کو۔ جناب امیر فرماتے ہیں انما زہد الناس فی طلب العلم، لوگ طلب علم کی طرف رغبت جو نہیں کر رہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کثرت ما یرون من قلت من عمل بمعلمہ، کیونکہ لوگوں نے کثرت سے دیکھا ہے کہ جن کے پاس علم ہے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، اور یہ وجہ سبب بنی کہ لوگ اس طرف آنا ہی نہیں چاہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ان العالم اذا لم يعمل بعلم ظلت موعظته عن القلوب كما يظل المطر عن الصفا۔ بے عمل عالم، اس کی بات لوگوں کے دلوں سے ایسے ہی نکل جائے گی جیسے ایک صاف پتھر پر بارش نہیں ٹھہرتی، اسی طرح ایک بے عمل عالم کی گفتگو بھی لوگوں کے دلوں میں نہیں ٹھہرتی۔ وہ کیا ہے کہ مجھے وہ محاورہ تو نہیں یاد آ رہا کہ جو زبان سے نکلتی ہے نا جی وہ صرف اذان تک رہتی ہے، اور جو دل سے نکلتی ہے وہ دل میں اترتی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ان اوضع العلم وقف علی اللسان، پست ترین علم، بے قیمت علم جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ علم ہے جو صرف زبان تک۔ ارفعہ ما ظاہر فی الجوارح والارکان، اور بلند ترین علم وہ ہے جو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو، وہ اصل علم، بلند ترین ارفع ترین علم وہی ہے۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم مقرون الی العمل، علم عمل کے ساتھ ملا ہوا۔ فمن علم عمل، جو علم حاصل کرے گا عمل کرے گا، ومن عمل علم، اور جو عمل کرے گا وہ علم حاصل کرے گا۔ والعلم یہتف بالعمل، علم آتا ہے نا پھر عمل کو بھی آواز دیتا ہے، عمل کو پکارتا ہے۔ علم کی آواز پر اگر عمل لبیک کہے تو علم رہتا ہے، فإن أجابہ وإلا ارتحل عنہ، اور اگر عمل علم کی آواز پر لبیک نہیں کہتا تو پھر علم ہی چھٹی کر جاتا، پھر علم بھی وہاں نہیں ٹھہرتا ہے جہاں عمل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جو آیت مجیدہ ہے قرآن مجید میں فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، قُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ والغاوون، امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ گمراہ شدہ لوگ اور گمراہ کرنے والے دونوں جہنم میں اندھے منہ پھینک دیے جائیں، گمراہ جو ہوئے اور جنہوں نے گمراہ کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے سارے حضرات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔